الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ تو حضرت عثمانی غنی کے 10 اوصاف آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ تو حضرت عثمانی غنی اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں ایک نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ، جلیل القدر صحابی اور ان خوش نصیب افراد میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ جو تو آپ کے سینکڑوں اوصاف ہیں جن کو احاطہ تحریر میں لانا مشکل ہے، البتہ 10 منتخب اوصاف جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ پیکر حیا، تو شرم و حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی پاک کا استعارہ اور پہچان ہے۔ آپ اس امت میں سب سے زیادہ باحیا ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ صادق عثمان ہیں۔ ایک اور طویل حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ غسل خانے میں بھی تہبند باندھ کر غسل کرتے اور بے مثال سخاوت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخی اور فیاض تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مسلمانوں کو مالی مشکلات کا سامنا تھا تو آپ نے کھلے دل سے مدد کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی۔ پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں مزید پیش کی۔ اسی طرح مدینے میں مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی تو آپ نے بحر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عہد صدیقی میں ایک بار قحط پڑ گیا تو جناب عثمان غنی نے کھانے پینے کی اشیاء سے لدے ہوئے 1000 اونٹ مسلمانوں پر صدقہ کر دیے۔ عبادت گزاری اور تقوی، عبادت گزار ایسے تھے کہ دن میں نفلی روزہ رکھا کرتے اور صرف رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرتے، پھر اٹھ کر ساری رات عبادت میں مصروف رہتے۔ قرآن کے عاشق ایسے کہ ایک رکعت میں ختم قرآن کر لیتے تھے۔ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تقوی اور فکر آخرت ایسی تھی کہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ میں شامل ہونے اور دنیا ہی میں کئی بار مالک جنت رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم ترین کارنامہ جمع قرآن اور تحفظ قرآن ہے۔ اسی بنا پر آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ کے دور مبارک میں اسلام دور دراز علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ مختلف قبائل اور اقوام کے اپنی طرز اور لب و لہجے میں قرآن پڑھنے سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی حفاظت اور امت مسلمہ کو اختلاف سے بچاتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کا جمع کیا ہوا نسخہ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر سے منگوا کر اس سے کئی نسخے تیار کروائے اور انہیں اسلامی ریاست میں پھیلا دیا۔ یوں پوری امت کو قرآن مجید کے ایک نسخے پر جمع فرما دیا۔ اس اقدام کی بدولت قرآن آج تک ایک ہی شکل میں محفوظ ہے۔ اس نسخے کو تاریخ میں مصحف عثمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کا جو ذوالنورین ہے اس کے حوالے سے بھی سنیے کہ یہ آپ کا ایک ایسا وصف ہے کہ آپ کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں ملا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی۔ آپ کے علاوہ دنیا میں کسی بھی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں، اسی لیے آپ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ خدمت خلق
کے حوالے سے سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت خدمت خلق کا وہ روشن مینار ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں ملنا مشکل ہے۔ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہیں وہاں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ایک یہودی بہت مہنگے داموں پانی بیچا کرتا تھا۔ آپ نے وہ روما نامی کنواں 35,000 درہم میں خرید وقف کر دیا، اور نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے۔ اگر کسی جمعہ ناغہ ہو جاتا تو اگلے جمعہ 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ صبر و استقامت، حضرت عثمان غنی کی صبر و استقامت کے بارے میں سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر و استقامت بھی تاریخ اسلام کا ایک بے مثال باب ہے۔ حضرت عثمان غنی کے چچا حکم بن ابی العاص نے قبول اسلام کی وجہ سے آپ کو رسیوں سے جکڑ دیا اور سخت تشدد کرتے ہوئے دین اسلام چھوڑنے کا کہا، تو آپ نے اسے صاف صاف کہہ دیا، میں دین اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اپنا گھر بار، مال و دولت اور کاروبار سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ دینا اور اجنبی علاقوں میں قیام کرنا آپ کے صبر و رضا کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ خلافت کے آخری ایام میں باغیوں نے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ کے پاس طاقت تھی، جانثار صحابہ اور غلام لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے شہر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خون کا ایک قطرہ بھی گرے۔ باغیوں نے آپ کے گھر کا پانی بند کر دیا۔ وہی عثمان جنہوں نے مدینے کو پانی پلانے کے لیے کنواں خریدا تھا آج پیاسے تھے۔ آپ نے اس تکلیف کو خاموشی اور صبر سے برداشت کیا یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ اور سادگی کے حوالے سے سنیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے امیر ترین تاجر ہونے کے باوجود انتہا درجے کے سادہ اور منکسر المزاج تھے۔ آپ سادہ لباس زیب تن فرماتے تھے، کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ حضرت عثمان غنی کی عاجزی و انکساری کے بارے میں سنیے۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوئی پروٹوکول یا شاہانہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت ایران سے لے کر افریقہ تک پھیل چکی تھی، لیکن آپ کا طرز زندگی وہی رہا جو مکہ کے ایک سادہ مسلمان کا تھا۔ آپ کئی بار مسجد نبوی کے کچے فرش پر آرام فرما لیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پہلو پر کنکریوں کے نشان پڑ جاتے۔ بعض اوقات مٹی کی ڈھیری کا تکیہ بنا کر سو جاتے۔ اور نفیس طبیعت کے مالک کیسے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ طبعاً ہی سچے، ایماندار اور نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کے قریب گئے، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اقتدار، دولت اور مقام کے باوجود عاجزی، تقوی اور خدمت خلق کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور امت کی فلاح کے لیے وقف کر دی۔ آج کے دور میں جب معاشرہ مختلف اخلاقی اور سماجی مسائل کا شکار ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال بن سکتی ہے۔ اگر ہم ان کی حیا، سخاوت، صبر اور عدل جیسے اوصاف کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو نہ صرف ہماری انفرادی زندگی بہتر ہو سکتی ہے بلکہ معاشرہ بھی امن، محبت اور اخوت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔